بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 8 اینڈ گریڈ 9۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے الدرس الاول با کے بارے میں آپ کو سمجھایا تھا۔ امید ہے کہ وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم الدرس الاول جیم کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ سورہ انفال کی آیات 20 تا 28 پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانفال آیات 20 تا 28 میں درج ذیل موضوعات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ نمبر 1 آ رہا ہے شر الدواب سے مراد، خیانت سے مراد اور خیانت کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم شر الدواب کے بارے میں پڑھیں گے کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے۔ شر الدواب کا مطلب ہے بدترین قسم کے جانور۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی یعنی کہ بولنے کی قوت اور عقل و شعور سے محروم رکھا ہے۔ ان میں سے کچھ جانور تھوڑی بہت عقل رکھتے ہیں، مگر کچھ ان میں بالکل بے بہرا ہیں۔ انہیں بدترین جانور قرار دیا گیا ہے۔ جانوروں کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے، مگر ایسے انسان جو حق پہچان نہیں رہے ہیں اور جو حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے اور ان بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ معنی یہ ہے کہ سب سے بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق سننے سے بہرے اور ان کو قبول کرنے سے گونگے ہیں۔ اور اگر بہرے اور گونگے میں کچھ عقل ہو تو بھی اشاروں سے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور دوسروں کی بات سمجھ بھی لیتا ہے، مگر ایسے انسان بہرے اور گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ کم عقل بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص گونگا بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہو، اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کی عظمت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب فرشتوں جیسی نورانی مخلوق اس کو سجدہ کرتی ہے۔ لہٰذا جس انسان نے اپنے اس اعلیٰ درجے اور مقام کو بھلا دیا اور اطاعت حق سے منہ موڑ لیا، جیسے منافقین، مشرکین اور یہود و نصارہ، یہ جانوروں سے بدتر مقام کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو بظاہر تو صحیح سلامت ہیں، جو سنتے، بولتے اور دیکھتے ہیں، مگر اللہ کے پیغام کو سن کر ایمان نہیں لاتے۔ وہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کے پیغام کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، کانوں سے سنتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے۔ ان کو بہرے کہا گیا ہے۔ زبانوں سے تو باتیں کرتے ہیں، مگر اللہ کے پیغام کی تصدیق زبان سے نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ حقیقت میں گونگے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ بدترین جانور ہیں جو سننے اور بولنے کی قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے۔ اس کے بعد ہم خیانت کے بارے میں پڑھیں گے کہ خیانت سے کیا مراد ہے اور خیانت کی کون کون سی اقسام ہیں۔ امانت پوری کی پوری نہ لوٹانا یا ساری کھا جانا یا اس میں کمی کرنا خیانت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ آپس میں امانتوں میں خیانت کرو۔ خیانت کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مالی امانت میں خیانت۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ دوسرے کے مال میں خیانت نہ کریں۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس عہد کی پاسداری کی خیانت، یعنی کہ وعدہ پورا نہ کرنا۔ اگر کسی سے کوئی عہد کیا ہو یعنی کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ بھی امانت ہے، اور اس کی پاسداری نہ کرنا بھی خیانت ہے، یعنی کہ اس کو توڑ دینا بھی خیانت میں شامل ہوتا ہے۔ پھر ہے رازداری کی خیانت۔ کسی نے کوئی راز بتایا ہو تو اس کے راز کی حفاظت نہ کرنا بھی خیانت ہے۔ پھر آ جاتا ہے ذمہ داری کی خیانت۔ اگر کسی پر کوئی ذمہ داری ہے، یعنی کسی پر اپنی اولاد کو پالنے کی ذمہ داری ہے یا کسی پر کوئی خدمت بجا لانے کی ذمہ داری ہے، پس پوری طرح ذمہ داری ادا نہ کرنا بھی خیانت ہے۔ پھر ہے ادائیگی فرض میں خیانت۔ اگر کسی پر کوئی فرض عائد ہوتا ہے تو اس کا پورا نہ کرنا بھی خیانت ہے۔ پھر ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم خداوندی سے خیانت۔
یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ماننا بھی خیانت ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض عائد ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو ادا نہ کرنا یا اس پر عمل نہ کرنا خیانت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر در حقیقت نہیں سنتے۔ اس آیت میں سننے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی بات کو غور سے سننا اور عمل کرنا۔ سننے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی بات پر عمل نہ کیا جائے۔ یہاں سننے والوں سے مراد منافقین اور مشرکین ہیں، جو قرآن کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور ظاہر میں عمل و اعتقاد کا دعویٰ تقریر کرتے ہیں، مگر حقیقت میں عقیدہ عمل سے بے بہرہ ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے اے لوگو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، یعنی ان کے قول و فعل میں فرق ہے۔ منافقین یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سننے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی بات کو غور سے سننا اور عمل کرنا۔ سننے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کو سن لیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہاں سننے والوں سے مراد منافقین اور مشرکین ہیں، جو قرآن کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور ظاہر میں عمل و اعتقاد کا دعویٰ تقریر کرتے ہیں، مگر حقیقت میں عقیدہ عمل سے بے بہرہ ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے اے لوگو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، یعنی ان کے قول و فعل میں فرق ہے۔ منافقین اور مشرکین دونوں احکامات سنتے اور سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی روش پر قائم ہے، لہٰذا مسلمانوں کو ان لوگوں کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا پورا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ارادوں کو شکست دینے اور مقصد کو بدل دینے پر پورا قابو رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ گناہ اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان گناہ کی طرف بڑھ نہیں سکتا، اور اگر انسان کی بدبختی منظور ہوتی ہے تو وہ ایمان اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور قائم رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور فارغ وقت کو غنیمت جان کر نیکی کے کام کو کر لینا چاہیے، کیونکہ نیکی کے کام میں تاخیر بہتر نہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ تم لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہیں۔ یہاں فتنے سے مراد مصیبت اور گناہ ہیں۔ اس گناہ سے بچنے کی خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے، جس کا عذاب شاید صرف گناہ کرنے والوں تک محدود نہیں بلکہ بے گناہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فتنہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کی جدوجہد ترک کر لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کسی بدی کو اپنے اندر ٹھہرنے نہ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا جو بے گناہ اور گناہ گار سب کو پہنچے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر لوگ ظلم اور ظالم کو دیکھیں اور اس کے باوجود اس کی گرفت نہ کریں تو ممکن کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو یکساں طور پر عذاب شدید میں مبتلا کر دے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آزمائش کے بارے میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔
اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ مال و دولت سے انسان ہر آسائش حاصل کر سکتا ہے، اس لیے مال و دولت بھی ایک فطری عمل ہے۔ مال اگر حلال اور جائز طریقے سے حاصل کیا جائے تو بھلائی ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور بیکار کاموں میں خرچ کیا جائے تو فتنہ ہے۔ اس طرح اولاد کی محبت بھی انسان کی فطرت ہے۔ اگر والدین اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے استعمال کریں یا ان کی تعلیم و تربیت کا حق ادا نہ کریں تو اولاد فتنہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اولاد کی پرورش کی جائے تو وہ رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کو بھلا دیا تو مال اور اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ بعض اوقات دنیا میں یہ چیزیں انسان کو سخت مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہیں اور وہ دنیا ہی میں اولاد اور مال کو عذاب سمجھنے لگتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل میں مال اور اولاد کی محبت میں حائل نہ ہو تو اس کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ اس درس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس درس کو آپ بغور پڑھیں اور اس میں دیے گئے الکلمات و تراکیب کو بھی یاد کریں۔ اس درس کے نوٹس آپ کو اسکول سے مل سکتے ہیں۔